جو ہے وہ صلوات بھیجتے محمد والے میں. آپ جو بھی انجام دے رہے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے. تو یہ تو ہم دنیا میں آپ دیکھیں اگر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے یہاں پہ ہم روز آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں سیف ہو رہا ہے. تو خدا کا کیمرہ کتنا اسٹرانگ ہے. خدا کا کیمرہ اعمالوں کو سیف کر رہا ہے, نہ صرف آپ کی موومنٹ کو بلکہ ہماری نیتوں کو بھی سیف کر رہا ہے. کیوں فرمایا گیا کہ اگر تم برائی کی نیت کرو, گناہ کی نعوذ باللہ, اور گناہ انجام نہ دو تو خدا تمہیں اس کا عذاب نہیں دے گا. لیکن نیت, نیکی کی نیت بھی کرو, صرف کہ تمہارے ذہن میں نیکی کرنے کی نیت ہو کہ تم نیکی انجام, لیکن تم انجام نہ دو, نہ دے سکو, تو خدا پھر بھی تمہارے حساب میں نیکی لکھ دے گا. عزیزان محترم, موت نقصان نہیں ہے, موت ٹرانزیشن ہے, انتقال ہے. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, کل آپ نے کہیں اور جانا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ حج پہ جائیں, عمرے پہ جائیں, زیارت پہ جائیں. زیارت پہ جانا ہے, آپ جاتے ہیں, بڑی اچھی جگہ ہے, مائیگریشن کرتے ہیں, کہیں جاتے ہیں. بہرحال تو انسان نے یہاں اس عالم سے اس عالم میں جانا ہے, اس کو موت کہتے ہیں, اور سب نے جانا, اس میں انکار نہیں ہے. تو جب جانا ہی ہے تو وہاں کی تیاری کریں جہاں جانا ہے. یہاں ہم 100 سال 70 سال سے زیادہ تو کوئی زندگی نہیں ہے, اور وہاں کتنی بڑی زندگی ہے. جو جوان بیٹھے ہیں, کیوں آپ محنت کرتے ہیں پورا سال کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کو کیا ہے, رزلٹ ملتا ہے. 10 سال 16 سال کیوں آدمی پڑھتا ہے عموماً میکسیمم, یا ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی آپ اتنے سال پڑھتے ہیں, کیا آپ کو اس کو پتہ ہے کہ میں اتنے سال پڑھوں گا, اس کے بعد مجھے بہرحال ایک پروفیشن ہے, میرا پیشن ہے, مجھے کام کرنا ہے. انجینئر ہے, 4 سال پڑھتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے, پھر جو ہے وہ انٹرنشپ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, رزلٹ لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ کہا 15-16 سال پڑھوں گا لیکن اس کے بعد زندگی میری اچھی گزرے گی. کیوں؟ کیونکہ 16 سال کے علاوہ زندگی تو پتہ نہیں کتنی ہے. تو آپ 100 سال کو مائنس کریں, کتنے کس سے, جتنے سال آپ نے اس ادھر رہنا ہے. ادھر کتنا رہنا ہے, ادھر کتنا رہنا ہے ہم نے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم فیہا خالدون, تم وہاں ہمیشہ رہو گے, ہمیشہ. اب ہمیشہ کو مائنس کریں 100 سے, 700 سے کر لیں. چلیں 700 سال کوئی بھی نہیں رہتا, آپ 100 بھی مائنس کر لیں, 1000 مائنس کر لیں. 1000 مائنس انفینٹی, کیا جواب آئے گا؟ انفینٹی. تو انسان تھوڑا سی زندگی کو انفینٹی سے بیچے گا, نقصان ہے. مگر میں روز نقصان کر رہا ہوں. ایک نگاہ نامحرم کے بدلے انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے, ایک گناہ. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. عزیزان محترم, خوب یہ ہمیں, کیونکہ ہماری معرفت نہیں ہے اس عالم کی, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے غلطی ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کسی کا حق کھا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کسی پہ ظلم کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ معرفت نہیں ہے نا, پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ, جانا کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا. عزیزان محترم, پھر ایسا معاشرہ کیا ہوگا جبکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کی زندگیاں آپ دیکھیں. ملک اشتر کیسے صحابی ہیں کہ بازار سے گزر رہے ہیں, شخص نے اہانت کر دی, لعاب دہن جو ہے وہ بدتمیزی اہانت کر دی. جب اسے پتہ چلا کہ ملک اشتر ہے, کانپنے لگا. ملک اشتر سالار ہے, دوڑتا دوڑتا کہ میں پوچھوں ملک اشتر کہاں ہے, تو دیکھا مسجد میں. مسجد میں گیا اور کہا میں معافی چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے, کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اس لیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں. یہ ہے اصحاب امیر المومنین, یہ ہے ولایت. جب وجود پہ آئے تو ظہور کرتی ہے. وہ میرے وجود پہ ولایت آئی آج تک, میں جو امیر المومنین کا ماننے والا ہوں, میرے وجود پہ ولایت ظہور کر رہی ہے کہ نہیں کر. اب ظاہر ہے ہمیں ہر دور کے, اب ہر شخص اپنے زمانے کے امام کے سامنے حاضر ہے نا. ہم سے کوفہ کا نہیں پوچھا جائے گا, ہم سے آج کے امام کے بارے میں پوچھا جائے. تو جب میرے اعمال میرے وقت کے امام تک پہنچتے ہوں گے تو کیا چاہتا ہے. ظاہر ہے اب آپ کی رپورٹ کارڈ آپ کے گھر آتی ہے نا, بچے اسکول جو پڑھتے ہیں رپورٹ کارڈ آتی ہے. ہمارے زمانے میں تو ہم والدہ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے, خود ہی سائن کر کے واپس بھیج دیتے تھے.
اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، اب تو واٹس ایپ میں آ جاتی ہوگی، جاتی نہیں ہوگی، تو رپورٹ کارڈ آتی ہے، ماں باپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے کی غیر ہے ماں باپ، تو امام سے بڑھ کر تو کوئی امت کا باپ نہیں ہوتا۔ اور جب میرے اعمال میرے امام کے پاس پہنچتے ہیں، میں تو خود شرمندہ ہوں، میں آپ سے کیا کہوں عزیزان، تو ہم کیسے اپنے آپ کو صحیح کریں؟ اگر ہماری معرفت بڑھتی چلی جائے گی، ہمارا عمل بہتر ہوتا چلا جائے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا عمل سیف ہو رہا ہے، آپ اپنا عمل اچھا انجام دیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ سگنل لگا ہوا ہے، یہ ریڈ ہے، لیکن نہ پولیس والا کھڑا ہے نہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ بولیں جاؤ جانے دو، کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن یہاں خدا کا کیمرہ 48 میگا پکسل نہیں ہے، خدا کا کیمرہ اندر تک زوم کرتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں، اے رسول ان سے کہہ دو اللہ، ان کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ شخص امام کا، چھٹے امام کا چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ کو بتاؤ کہ امام کسے کہتے ہیں؟ حاضر ہوا تو امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا مولا صحیح ہے، مگر آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ یعنی کیوں؟ یعنی کہ آپ حق پر ہیں نہیں ہیں، اس معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہنا فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اب اسے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ جب یہ اپنے بھائی کے پاس گیا، کہا میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا نے تمہارا پوچھا، میں نے کہا احتیاط کرتا ہے، تو کہا امام نے کہا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ ایسی کیا بات میں نے کہہ دی؟ کہا مگر وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، ہوا کیا؟ کہا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک شخص تھا، تاجر تھا، اور اس کی کنیز میرے ساتھ تھی، تو میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا، تو میں نے کسی بہانے سے اس کو کہیں بھیجا، اور کوئی نہیں تھا اس درخت کے نیچے، اور مجھ سے غلطی ہوئی۔ امام کائنات کے نظام میں ایسا چرخہ ہے کہ جس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو امام نہیں دیکھ رہا، تو آپ کی امام کی معرفت کمزور ہے۔ امام دیکھ رہا ہے، امام دیکھتا ہے، امام حاضر ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کہ امام غائب ہے؟ کہا نہیں، تم غائب ہو، امام حاضر ہے، ہم غائب ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہماری معرفت میں کمی ہے۔